جمال حبیب خدا ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے ہم کو کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر تیرا روضہ نہ جائیں کہیں ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر تیرا روضہ نہ جائیں کہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد حضرات علماء کرام محترم بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں سب سے پہلے تو اس نئے دینی تعلیمی مرکز کے ارادے پر اور اس کی طرف پیش رفت پر میں سب متعلقہ دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں ایک پرویز احمد صاحب نے یہ جگہ وقف کی ہے مولانا عمران بشیر صاحب اور ان کے رفقا یہاں مسجد اور مدرسہ کی تعمیر کا ارادہ رکھتے ہیں جامع مسجد بلقیس اور دارالعلوم سیالکوٹ کے نام سے مسجد اور مدرسہ کی تعمیر کا پروگرام ہے۔ آج اس کار خیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔
میں محترم شیخ پرویز احمد صاحب کو، مولانا عمران بشیر صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو اس کار خیر کی توفیق پر، اس سعادت پر، اس کے آغاز پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو اور آپ سب کو مل جل کر یہ مرکز اور یہ مسجد اور یہ مدرسہ ذوق و شوق کے ساتھ تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات کہتے ہوئے آگے چلوں گا۔ مسجد بنانے والے، تعمیر کرنے والے حضرات اگر سامنے رکھ سکیں تو بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی کی تعمیر نو کا انہوں نے پروگرام بنایا اپنے دور میں، تو بہت سے مسائل پیدا ہوئے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کے کچھ اعتراضات تھے کہ جناب جو مسجد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بنی ہے اس کو گرا کر نئی مسجد کیسے بناؤ گے اور کیسے حوصلہ پڑے گا اس مسجد کو شہید کرنے کا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے جمعے کے خطبے میں ایک دن ذکر فرمایا، کما قد اکثر تم نے بہت زیادہ باتیں شروع کر دی ہیں، میرے بارے میں بہت کچھ کہنا شروع کر دیا تم نے، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ مسجد شہید کروں گا، نئی مسجد بناؤں گا، بڑی بناؤں گا، پکی بناؤں گا۔ دو وجہ سے، ایک اس وجہ سے کہ آبادی بڑھ گئی ہے، مسجد چھوٹی پڑ گئی ہے۔ ظاہر بات ہے ضروریات تو نہیں رکتی، آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور مسجد چھوٹی ہے، ہماری ضرورت کو پورا نہیں کرتی ہے مسجد۔ پھر یہ ہے کہ ارد گرد مساجد کی آبادی اور ارد گرد کی عمارتیں پختہ ہو گئی ہیں، بڑی اچھی ہو گئی ہیں، درمیان میں یہ کتنی مسجد عجیب سی لگتی ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، مسجد تعمیر کی، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائیں گے لیکن ویسا ہی جیسا اس نے مسجد بنائی۔ بنا اللہ لہ مثلہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر بنائیں گے، اور کیسا بنائیں گے؟ مثلہ، ویسا ہی۔ تو بس یہ اشارہ کرتے ہوئے آگے چلوں گا کہ مسجد بنانے والے دوست ذرا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنت میں کیسا گھر چاہیے، پورے ذوق کے ساتھ، پنجابی میں پوری ریچھ کے ساتھ، مسجد بھی اور مدرسہ بھی خوبصورت، پختہ، بڑا، علاقے کے اور اپنے شایان شان تعمیر کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی بن رہا دارالعلوم سیالکوٹ کے نام سے، جہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوگی، جہاں درس نظامی کی تعلیم ہوگی، جو دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے وہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ میں اس حوالے سے آج کے تناظر میں ایک سوال عام طور پہ ہوتا ہے، اس سوال پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان دینی مدارس کی کیا ضرورت ہے اور یہ سوسائٹی کی اور معاشرے کی کون سی ضرورت پوری ہے۔ آج کی دنیا کا ایک بڑا مسئلہ ہے، بڑا سوال ہے کہ سوسائٹی کے پریکٹیکل ایشوز، عملی مسائل، یہ مدرسہ کون سی ضرورت پوری کرتا ہے اور اس کی کیا مستقل ایک نیٹ ورک کی ضرورت ہے، یہ مدرسہ کرتا کیا ہے، پڑھاتا کیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ اس پر بہت گفتگو کی گنجائش ضرورت ہے، لیکن موقع نہیں ہے۔ موقع تو سنگ بنیاد کا ہے کہ ہم سب مل کے سنگ بنیاد رکھیں گے اور دعا کریں گے۔ اس لیے مختصر دو تین ضرورتوں کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگی کی ضروریات میں سے، عملی ضروریات میں سے، سوسائٹی کی ضروریات میں سے، ان 10 ضروریات میں سے دو تین کا صرف احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری ضروریات اس مدرسے سے کون سی پوری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا، ہم بحیثیت انسان، اپنا تعارف، ہم کون ہیں،
کیا ہے؟ تعارف، اپنا تعارف ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کچھ سوالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ کسی بھی چیز کا تعارف حاصل کرنا چاہیں تو 3 سوال بنیادی ہوتے ہیں۔ مثلا یہ میرے گلاس میرے ہاتھ پہ ہے، سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ یہ پلاسٹک کا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ پانی پینے کے کام آتا ہے۔ یہ بنایا کس نے ہے؟ میڈ ان سیالکوٹ ہے کہ میڈ ان گوجرانوالا ہے کہ میڈ ان جاپان ہے؟ کس نے؟ 3 سوال بنیادی۔ کیا چیز ہے؟ کیوں ہے؟ کس نے؟ کسی بھی چیز کے تعارف کے لیے 3 سوال بنیادی ہیں۔ یہ گھڑی میں نے آپ کو باندھ رکھی ہے، اسٹیل کی ہے، یہ چین جو اسٹیل کا ہے۔ کیا کام کرتی ہے گھڑی؟ یہ ٹائم بتاتی ہے، الارم دیتی ہے، تاریخ بتاتی ہے۔ اور بنائی کس نے ہے؟ یہ کہاں کی بنی ہوئی ہے؟ کوریا کی بنی ہوئی ہے، چائنا کی بنی ہوئی ہے، میڈ ان جاپان ہے۔ کسی بھی چیز کے تعارف کے لیے 3 سوال بنیادی ہوتے ہیں، اس کے بغیر اس کا تعارف مکمل نہیں ہوتا۔ میں یہ غور کی دعوت دینا چاہوں گا کہ یہ 3 سوال مجھے اپنے بارے میں بھی چاہیے۔ میں کیا ہوں؟ کیوں ہوں؟ کس طرح؟ مجھے اپنی ذات کے تعارف کے لیے بھی یہ 3 سوال ضروری ہیں۔ اگر ایک گلاس کے تعارف کے لیے 3 سوال ضروری ہیں تو میرے تعارف کے لیے بھی اور سوسائٹی میں اپنا مقام طے کرنے کے لیے مجھے بھی 3 سوالوں کا سامنا ہے۔ اور میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال کا جواب تو مجھے آج کے علوم دیتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کا موضوع یہی ہے، انسانی باڈی۔ انسانی باڈی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک کیا ہے، اس کے پرزے کتنے ہیں، اس کی مشینری کیسی ہے، اس کا نیٹ ورک کیسا ہے، اس کا میکانزم کیا ہے، یہ سارا میڈیکل سائنس کا موضوع یہی ہے۔ اور میڈیکل سائنس ہزاروں سال سے اس کام پہ لگی، مجھے بہت فائدہ ہے اس کا، مجھے اپنے بارے میں بڑی معلومات حاصل ہوتی ہیں، میں اپنے سسٹم کو ٹھیک رکھنے کے لیے بڑا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ لیکن ہزاروں سال سے ہزاروں سائنسدان، ہزاروں لیبارٹریاں ریسرچ تحقیق میں مسلسل پیش رفت کے باوجود مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ میں کیا ہوں، صرف ایک سوال، میں کیا ہوں۔ اس چمڑے کے غلاف کے اندر یہ جو کائنات کی پیچیدہ ترین مشینری ہے یہ کیا ہے؟ یہ حدود کیا کام کرتے ہیں، ناڑیں کیا کام کرتی ہیں، یہ جناب ہڈی کیا کام کرتی ہے، پٹھے کیا کام کرتے ہیں، بال کیا کام کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ میں کیا ہوں۔ میں مختلف ہوں کہ آج کی سائنس، آج کے علوم مجھے میرے بارے میں کیا ہوں کے دائرے میں بہت معلومات فراہم کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں کیوں ہوں، میرا پرپس کیا ہے، میرا ایجنڈا کیا ہے۔ اس کلاس کا تو ایک پرپس ہے، میرا تو ہے کہ نہیں۔ اس میرے جیب میں لگے ہوئے اس پین کا ایجنڈا ہے، اس کا مقصد مجھے معلوم ہے کس لیے بنا ہے، اپنے بارے میں مجھے معلوم ہے کس لیے بنا، کیوں، میں کیوں ہوں، میرا پرپس کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ مجھے اللہ کی وحی بتاتی ہے۔ اس سوال کا جواب مجھے قرآن سے ملتا ہے، اس سوال کا جواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، آسمانی تعلیمات بتاتی ہیں، وحی الہی بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے۔ اور تیسرا سوال کہ مجھے بنایا کس نے ہے، میں میڈ ان جاپان ہوں، میڈ ان کوریا ہوں، میڈ ان چائنا ہوں، میڈ ان کیا ہوں، اس سوال کا جواب مجھے کون دیتا ہے؟ بلانے والا۔ اس سوال کا جواب مجھے بلانے والا ہوتا ہے، میں نے کیوں بلایا؟ تو پہلی بات تو میں عرض کرنا چاہوں گا تفصیلات بجائے بغیر کہ میرا اپنا تعارف جن سوالوں سے مکمل ہوتا ہے ان میں سے ایک سوال کا جواب مجھے آج کے علوم دیتے ہیں اور 2 سوالوں کا جواب اس مدرسے میں ملتا ہے، قرآن پاک دیتا ہے، حدیث دیتی ہے، وحی الہی دیتی ہے۔ اس تعلیم کے بغیر میری ذات کا تعارف مکمل نہیں ہوتا اور میں اس سوسائٹی میں اپنا مقام اور اپنا رول طے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ دوسری بات، ذات سے ہٹ کر تو آگے بڑھے، میں ایک سنجیدہ سا سوال رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ گھر،
خاندان، امہ، قبیلہ، ایک گھر کی تعمیر کی کیا ضروریات ہے؟ گھر کی تعمیر کے لیے جگہ چاہیے، نقشہ چاہیے، سیمنٹ چاہیے، اینٹیں چاہیے، بجری چاہیے، سریا چاہیے، یہ چیزیں ضروریات ہیں۔ ان ضروریات کے ساتھ گھر کا ڈھانچہ کھڑا ہو، گھر کا ڈھانچہ کھڑا ہونے کے بعد پھر اس کی ضروریات کیا ہے؟ بجلی چاہیے، گیس چاہیے، واٹر سپلائی چاہیے، خون کا کنیکشن چاہیے، یہ ضروریات ہیں، سیوریج چاہیے، یہ سارے سسٹم اس کی ضروریات ہیں، یہ بھی ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ گھر کی تعمیر کا کیا ہے کہ اس کے لیے فرنیچر چاہیے، کارپیٹ چاہیے، سامان آرائش کیا، راحت کے سامان چاہیے، وہ بھی ہو۔ آخری مرحلہ ڈیکوریشن کا ہوگا، گھر کو ڈیکوریٹ بھی ہونا چاہیے، اس کی یہ گھر مکمل ہو گیا۔ زمین حاصل کرنے سے سارے مراحل گزر کر ڈیکوریٹ کرنے تک گھر کا مرحلہ کیا ہو گیا ہے؟ تو سوال میرا یہ ہے، گھر بن تو کیا ہے ان اسباب کے ساتھ؟ بس بھی جائے، گھر بننا اور چیز، گھر بسنا اور چیز۔ گھر کے بننے کے اسباب یہ ہیں، اس کے بغیر گھر نہیں بن سکتا۔ اینٹ کے بغیر، سریے کے بغیر، بجری کے بغیر گھر نہیں بنتا۔ گھر بننے کے اسباب یہ ہیں، کیا گھر بن جانا کافی ہے یا اس سے اگلا مرحلہ گھر بسنے کا بھی ہے؟ گھر بستا کن چیزوں سے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ گھر بسنے کے اسباب وہ ہے جن کی ہم شکایت کرتے رہتے ہیں، یار گھروں میں بھروسہ نہیں رہا، اعتماد نہیں رہا، یار گھروں میں پہلے والی محبت نہیں رہی جی، گھروں میں پہلے والا سکون نہیں رہا جی، وہ پہلے والا آپس میں حوصلہ نہیں رہا جی، لڑائیاں بڑھ گئی جی، نوسطیں بڑھ گئی جی، اور برکتیں نہیں ہیں جناب، وہ پہلے والی بات نہیں ہے۔ گھر بسنے کے اسباب ہیں رحمت، برکت، سکون، بھروسہ، اعتماد، حوصلہ۔ اس کی تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ میں بالکل مختلف ہوں کہ آج کے جتنے علوم فنون ہیں میری خدمت کر رہے ہیں نسل انسانی کی، سوسائٹی کی، کہ گھر بننے کے اسباب سارے یہیں سے فراہم ہوتے ہیں، لیکن گھر بسنے کے اسباب، گھر میں برکت کیسے آئے گی، گھر میں رحمت کیسے آئے گی، گھر میں سکون کا ماحول کیسے آئے گا، یہ جو گھر بسنے کے اسباب ہیں یہ کہاں سے؟ اس کی پائپ لائن کون سی؟ اور آج کے تمام تر اعترافات کے باوجود آج کے کس یونیورسٹی میں یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کہ گھر میں رحمت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے، گھر میں برکت کو لانے کے لیے کون سی فٹنگ، کون سا وائرنگ چاہیے، کون سی پائپ فٹنگ چاہیے، کہاں سے لائیں گے، اس کا میٹر کہاں سے لگتا ہے، اس کے جناب وہ ٹرانسفارمر کدھر ہے کہ برکت لانی ہے، بجلی کے لیے تو مجھے پتا ہے کہ کنیکشن کہاں سے لینا ہے اور وائرنگ کہاں سے کرنی ہے۔ یہ رحمت حاصل کرنے کے لیے مجھے وائرنگ کدھر سے کرنی ہے اور کنیکشن کہاں سے لینا ہے اور پائپ کہاں سے لگانے ہیں اور کیا کرنا ہے، یہ یہاں کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ گھر میں سکون کے اسباب کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاد، چھوٹے تو نہیں، الفاظ کے لحاظ سے چھوٹے، مختصر، فرمایا صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، مسلم شریف کی روایت، صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو بھائی، گھروں میں نماز کا ماحول رکھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ جس گھر میں نماز کا ماحول نہیں وہ گھر تو ہے لیکن گھر نہیں ہے، قبرستان۔ گھر کیا بات نماز سے؟ کہلاتا تو گھر ہے لیکن ہے کیا؟ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو،
گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گویا گھر میں رحمتوں کے نزول، برکتوں کے نزول، محبت سکون کے ماحول کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ نماز۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا، اما البیت الذی لیس فیہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ گھر جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی وہ اجڑا ہوا گھر، اجڑا ہوا کالبیت الخرب، ویران گھر ہے، اجڑا ہوا گھر۔ گھر کی آبادی نماز سے ہے، گھر کی نماز آبادی قرآن پاک کی تلاوت سے ہے، گھر کی آبادی ذکر اذکار سے ہے، گھر کی آبادی درود شریف سے ہے، گھر کی آبادی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے ہے، حضور کو بار بار یاد کرنے سے ہے، گھر کی آبادی خیر کے اعمال سے ہے، اعمال صالحہ سے ہے۔ اور یہ گھر کی آبادی کے اسباب پڑھائے کہاں جاتے ہیں؟ سکھائے جاتے ہیں۔ مجھے کوئی انکار نہیں ہے، گھر بنانے کے اسباب مجھے ایک ادارہ پڑھتا ہے، لیکن گھر بسانے کے اسباب دوسرا ہے۔ گھر بسانے کے اسباب مجھے دوسرا ادارہ پڑھاتا ہے۔ میں اپنے تعلیم یافتہ دوستوں سے کہا تھا کہ یار کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری، ایک کام تم کرتے ایک ہم کرتے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، ایک کام تم کرتے ایک ہم کرتے، تم بتاتے ہو میں کیا ہوں، ہم بتاتے ہیں میں کیوں ہوں، تم بتاتے ہو گھر بنتا ایسے ہے، ہم بتاتے ہیں گھر بستا ایسے ہے، تم گھر کی ڈیکوریشن کی بات سکھاتے ہو، بہت اچھا سکھاتے ہو، ہم گھر کی برکت اور رحمت کی بات سکھاتے ہیں کہ یہ گھر میں برکت کیسے آئے گی، رحمت کیسے آئے گی، یہ اسباب ہم بتاتے ہیں۔ یہ لڑائی کوئی نہیں ہے، یہ تقسیم کار ہے، یونیورسٹی کی اور مدرسے کی تقسیم کار ہے، اور جیسے وہ ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور کہتے ہیں، بہت بات کہنے کو جی جاتا ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ حال تو حال ہے، مستقبل فیوچر جسے کہتے ہیں، فیوچر میرا اور آپ کا نہیں، نسل انسانی کا فیوچر کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بات ہے، گزشتہ سال جون میں نیو یارک میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی پولیوشن کے مسئلے پہ، یہ ماحولیات کا مسئلہ، تابکاری اثرات، ایٹمی اثرات، ماحولی ماحولیاتی کثافت، بڑا لمبا مسئلہ ہے یہ، اور کرنٹ ایشوز میں سے آتا ہے۔ پانی خراب ہو رہا ہے، فضا خراب ہو رہی ہے، مٹی خراب ہو رہی ہے، ہم خود ہی اپنی مٹی خود ہی خراب کر رہے ہیں۔ مستقبل میں سانس کیسے لیں گے، پانی کے پینے کا پانی کیسے ملے گا، یہ سارے مسائل پولیوشن کے حوالے سے ہمارے اس وقت کی ایجنڈے پر ہے۔ اس پر ایک کانفرنس ہوئی نیو یارک میں، گزشتہ سال جون کی بات ہے۔ انٹرنیشنل کانفرنس آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتی ہے، کیا معیار ہوتا ہے، کیا اس کے طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس نے ایک لیکچر دیا شہزادہ چارلس سے، ریکارڈ پر ہے، چارلس نے لیکچر دیا، اور اس کا لیکچر جو مختلف چھلنیوں سے گزر کر اس کی کچھ باتیں امریکن پریس میں چھپی، ان کا ایک جملہ یہ ہے، اس نے کہا دیکھو دنیا کا ماحول ہم خراب کرتے جا رہے ہیں، ہمیں دنیا کو اگر ماحولیات کے حوالے سے کسی بڑی تباہی سے بچانا ہے تو ہمیں ان احکام اور اصول کی طرف آنا ہوگا جو قرآن پاک کہتا ہے، ہمیں اس طرف واپس آنا۔ وہ کہتا ہے ہمیں وجدانیات کی طرف واپس آنا، ہمیں روحانیات کی طرف واپس آنا، ہمیں قرآن پاک سے رجوع کرنا، قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی، تب ہم جا کر دنیا کو کسی بڑی تباہی سے بچا سکیں گے۔ ہم تو کہتے ہی ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کہتے رہتے ہیں، مولانا عمران بشیر صاحب بھی کہتے رہتے ہیں، میں بھی کہتا رہتا ہوں، لیکن یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ شہزادہ چارلس انٹرنیشنل فورم پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں یہ حوالہ عرض کرنا چاہوں گا، میں نے 10 باتوں میں سے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میری بحیثیت فرد کی ضرورت ہے، قرآن پاک خاندان کی میرے گھر کی ضرورت ہے، اور قرآن پاک نسل انسانی کے گلوبل فیوچر کی ضرورت ہے۔ اس لیے بڑے حوصلے سے، بڑے اعتماد سے، بڑی تسلی سے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہیں، سوسائٹی کی بہت اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اس اعتماد کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس مدرسے کی اور مسجد کی تعمیر کیجیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔
دعا کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، بعد میں پھر رات کے پروگرام کو چلائیں گے۔ ابھی حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دعا فرمائیں گے، پروگرام اس کے بعد بھی جاری رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ مولا کریم، یہ جگہ آپ کے گھر کے لیے، آپ کے دین کی تعلیم کے مرکز کے لیے منتخب کی گئی ہے، آپ نے خود منتخب فرمائی ہے، فیصلے تو آپ ہی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے اس جگہ کو چنا ہے، مولا کریم اس جگہ کو اچھے طریقے سے بنانے کی اور آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جگہ وقف کی ہمارے شیخ پرویز احمد صاحب ہیں، انہیں بھی، اور تعمیر کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں مولانا عمران بشیر صاحب، ان کو اور ان کے تمام رفقا کو یہ کار خیر اچھے طریقے سے آگے بڑھانے کی، مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو تعاون کی توفیق عطا فرما، اس کو اچھا دین کا، دین کی دعوت کا، تعلیم کا، دین کی اشاعت کا، اسلام کی سربلندی کا، علاقے کے لوگوں کی دینی رہنمائی کا، اخلاقی رہنمائی کا مولا کریم ذریعہ بنا، اور اس کو پورے علاقے کی رہنمائی کے لیے اور پورے علاقے کی ہدایت کے لیے مولا کریم اس کو مرکز بنا۔ شیخ صاحب کے والدین مرحومین کے لیے اور تمام جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کے لیے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عطا فرما۔ مولا کریم ان کے لیے اس کام کو ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور اس کو صدقہ جاریہ نہیں بلکہ صدقات جاریہ کا مرکز بنا، ذریعہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه واتباعه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ لحاظ اتنے اوپر لا ہائٹ سے ہو گیا، پکی لگی رہے گی اتنے لا تھلے بنے آل پوٹ کا طریقے اتنے پکی لگی اتنے اتنے لاوا دینا پکی لگی رہے گی، پھر وہی ہٹ چوک کے تھلے کا ہاں جی اتنے لیا اچھا بھائی پچھوں 9 انچ فیتا بن کے رکھنا۔ نہیں نہیں اتنے نہ آؤ میں کر لینا وا لیا ٹوینٹی کی تھے بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوسرا اپنا رکھا دعا کرنا جی